ڈکی بھائی کے اس کیس کے حوالے سے بتائیے، کب سے ایف آئی اے مانیٹر کر رہی تھی ڈکی کو اور اچانک پھر اس کو گرفتار کر لیا؟ یہ شخص ملینز آف ڈالرز یہ بچوں کو جوئے کی گیم کھلانے کے عوض وصول کر، ان پڑھ لوگ میٹرک فیل، ایف اے فیل بچوں میں روسٹنگ کے ذریعے غلاظت پھیلا کے اپنی فالوئنگ لے کے شیطان بن گئے۔ پوز یہ کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہم نے جوا کھیلا، یہ میں نے اوڈی لے لی، یہ میں نے اتنے کروڑ کا گھر لے لیا، یہ میں نے اتنے کروڑ کا یہ کر لیا، اب میں لندن جا رہا ہوں، اب میں فلاں کنٹری جا رہا ہوں، وہاں پہ پروگرام، وہاں پہ پروگرام۔ ادر نیگیٹیوٹیز ہیں، جیسے مجھے علم میں آیا ہے ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن کہ یہ ٹک ٹاک لائیو پہ اور یہ جو بیگو لائیو اس طرح کے جو بھی سوشل میڈیا کے اپلیکیشنز ہیں ان پہ جا کر لوگوں کے ساتھ لائیو میں غلیظ زبان، گندی چیزیں شیئر کرنا۔ میں آپ کو دعوے سے رف ایسٹیمیٹ کے ذریعے کہہ لیتا ہوں کہ منتھلی اربوں روپیہ ہمارے وطن عزیز سے اماؤنٹ باہر جاتی ہے جوئے میں ہارنے کی وجہ سے۔ کیا اگر وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور سارے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرے تو اس کو معافی مل سکتی ہے؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ چوری کرے، جو چوری کیا ہوا سامان ہے وہ ان کو واپس کر دے تو پرچہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جو ایکٹ کیا ہے اس کی تو سزا ہوگی۔ اس وقت جی ٹیم جرم نقاب موجود ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز صاحب کے پاس، اور ان سے ہم بات کریں گے۔ بڑا ایک ہائپ ہو چکی ہے اس کیس کی ڈکی بھائی کے حوالے سے۔ ڈکی بھائی سعد اس کا ریئل نیم ہے، لیکن اس ڈکی بھائی کے نام سے اس کا یوٹیوب چینل جو ہے اس پہ وہ کام کرتا ہے، کافی فیمس یوٹیوبر ہے، بہت فالوئنگ ہے اس کی۔ لیکن کیا وجوہات ہیں کہ ایف آئی اے نے اس کو گرفتار کر لیا؟ اب تک کافی چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ مزید جو پیش رفت ہوئی اس میں بھی ہم جو سرفراز صاحب سے بات کریں۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ سرفراز بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ یہ ڈکی بھائی کے اس کیس کے حوالے سے بتائیے، کب سے ایف آئی اے مانیٹر کر رہی تھی ڈکی کو اور اچانک پھر اس کو گرفتار کر لیا؟ کیسر بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے اور آپ کے چینل سے ہمارا دہائیوں سے تعلق ہے، ایسا ہی اور آپ ہمارے پروگرامز جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس پہ پروگرامز پبلک اویئرنیس کے لیے، پبلک کی بہتری کے لیے، ریاست پاکستان کے مستقبل کو سکیور کرنے کے لیے، لوگوں کی ہارڈ منی کو سکیور کرنے کے لیے ماشاءاللہ سے آپ نے بہت خدمات سر انجام دی ہیں، اور ہمیشہ سے آپ اس پہ آواز اٹھاتے ہیں۔ تھینک یو۔ آپ کا اور آپ کے چینل 24 کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم ایشو پہ بھی محسوس کیا کہ سوسائٹی کے اندر پازیٹیو چیزیں ہونی چاہیے، نیگیٹو چیزوں کو کرٹیسائز کرنا چاہیے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں تک کوسچن ہے اس پرٹیکولر کیس کا، تو خان صاحب وہ ایسا ہے کہ جون کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ میں اس نوکری سے پہلے پروفیسر بھی تھا، کوئی تھوڑی بہت ریسرچ کی عادت ہے۔ میں نے ایک ریسرچ کی کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ان چیزوں میں ٹائم نہیں ہوتا، نہ میں ٹک ٹاک پہ ہوں، نہ میں اس طرح کے انسٹرومنٹس پہ ہوں، تو کچھ بچوں کے کچھ ایسے باتیں میرے سامنے آئی کہ بچوں کہتے ہیں کہ جی پہلے زمانے میں جب آپ نوجوان تھے، بچے تھے، ہم تھے، تو کہا جاتا تھا، پوچھتے تھے آپ کے بڑے ہو کے کیا بنیں گے، تو ہم کہتے تھے پائلٹ بنیں گے، انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، کوئی کہتا تھا ڈاکٹر AQ خان بنوں گا۔ بٹ ویری انفارچونیٹ نو ڈیز یہ سوشل میڈیا کے اندر جب سے میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ سائبر شیطان یا ڈیجیٹل شیطان سوشل میڈیا پہ ان کا غلبہ ہو گیا ہے، جو مادر پدر آزاد ہیں، جن کو احساس نہیں ہے کہ ملکوں کا، ریاستوں کا جو مستقبل ہوتا ہے وہ تعلیم سے ہوتا ہے۔ اور 1450 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، رب زدنی علما، کل رب زدنی علما، علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین جانا پڑے، چاہے تمہیں کہیں جانا پڑے، علم حاصل کرو۔ بٹ ویری انفارچونیٹ یہ ان پڑھ لوگ میٹرک فیل، ایف اے فیل بچوں میں روسٹنگ کے ذریعے غلاظت پھیلا کے اپنی فالوئنگ لے کے شیطان بن گئے۔ اب انہوں نے ایک نیا دھندا شروع کر لیا کہ گیمبلنگ ایپس، مجھے کچھ بچوں نے بتایا کہ ہم میں گیمبلنگ کھیلتے ہیں، ہم فلاں کھیلتے ہیں، مجھے پتہ چلا، میں نے کہا یہ کیسے؟ تو انہوں نے دکھایا کہ اس کا وہ کلپ دکھایا مجھے کہ یہ اس طرح سے ہمیں گیمبلنگ کی طرف، گیم نہ صرف کھیل کے جوئے کی دکھاتا ہے بلکہ پیسے جیتنے کے بعد بڑی یہ پارٹی کرتے ہیں، ہمیں شو کرواتے ہیں،
وہ جیتتے ہیں کہ ہارتے ہیں یہ ان بچوں کو کیا پتہ. ٹھیک ہے. مطلب پوز یہ کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہم نے جوا کھیلا, یہ میں نے اوڈی لے لی, یہ میں نے اتنے کروڑ کا گھر لے لیا, یہ میں نے اتنے کروڑ کا یہ کر لیا, اب میں لندن جا رہا ہوں, اب میں فلاں کنٹری جا رہا ہوں, وہاں پہ پروگرام, وہاں پہ پروگرام. تو جب یہ اس طرح یہ تھا اس کی فاؤنڈیشن. مڈ جون میں نے ایک ریگولر انکوائری کی, ایک ٹیم بنائی. جیسا کہ ڈائریکٹر جنرل NCCIA جیسے ہی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی مارز وجود میں آئی تو وقار الدین سید صاحب نے آرڈر کیا کہ ایسے تمام لوگوں کو کلا کما کیا جائے, زیرو ٹالرنس. اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوتی چلی گئی تو پتہ چلا کہ ملینز آف ڈالر یہ شخص ملینز آف ڈالرز یہ بچوں کو جوئے کی گیم کھلانے کے عوض وصول کرتا تھا. تو بات پیسے کی یہاں پر صرف نہیں تھی, اللیگل منی کی نہیں تھی, ہمارے وطن عزیز پاکستان کے مستقبل کی تھی کہ پاکستان کا مستقبل سٹیک پہ تھا. اب جو 6 سال سے 16 سال کے بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بن کے کیا کرنا ہے, ہم تو یوٹیوبر بنیں گے, ہم گالیاں دیں گے, ہم جوا کھیلیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم ارب پتی بن جائیں گے. اب ان معصوم ذہنوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جوا وہ لعنت ہے کہ یہ کبھی اس میں کوئی اچیور نہیں ہوا, آلویز لوزر ہوئے. میرے وطن عزیز کے بچے اس لت میں پڑھ کے اپنے ماں باپ کے سے جو تعلیم کے لیے اکیڈمیز کے پیسے, ٹیوشن کے پیسے لے کے جاتے تھے, شام کو اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے جوئے میں ہار جاتے تھے. اچھا, یہ سلسلہ کب سے چل رہا تھا؟ یہ ابھی کی چیزیں جو سامنے آئی ہیں اس کی, یہ بچے جو اسپیشلی جوئے کی ایپس پہ جو پیسہ لگا رہے تھے, یہ سالوں سے چل رہا تھا. انفارچونیٹلی نہ میرے وطن عزیز کے کسی دانشور نے اس کو میرے سے پہلے ہائی لائٹ کیا, نہ 25 کروڑ عوام میں جو پیرنٹس ہیں, جو ٹیچرز ہیں یا مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں, کسی نے اس بات کو کسی فورم پہ, لیگل فورم پہ ایڈریس نہیں کیا. اب جب میں نے اس پہ انیشیٹو لیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ جیسے دانشور وطن عزیز کے اور تمام استاذہ, تمام پیرنٹس مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے وطن عزیز میں سے ایک بہت بڑا گند صاف کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ اس کو کمپلیٹ کریجیے گا. بالکل. یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو اپنے 24 نیوز کے جو ویورز ہیں اور اسپیشلی جرم نقاب کے جو پروگرام کے ناظرین ان کے بھی ہم بتا دیں کہ یہ یوٹیوبرز کے ٹوٹلی اگینسٹ نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ غلط کانٹینٹ پیش کرنا, بچوں کی برین واشنگ کرنا, ان کو غلط چیزیں سکھانا, گالیاں سکھانا, گن بولنا, یہ چیز بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں, اچھا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں اور اس سے اویئرنیس بھی ہو رہی ہے اور ان کا بھی ایک بہترین جو سسٹم وہ چل رہا ہے. لیکن یہاں پر یہ چیز ضروری ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کی بھی اب ذمہ داری بنتی ہے. ادارے نے تو کام کیا, NCCIA ڈیفینیٹلی بڑی ایفرٹ کر رہی ہے, اسپیشلی ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری صاحب نے جو انیشیٹو لیا, چھوٹی موٹی بات نہیں تھی, یہ بہت بڑا ایک انہوں نے ایشو کو جو ہائی لائٹ کیا اور اس پر قانونی کارروائی بھی یہ کر رہے ہیں. اب مقصد صرف یہ ہے کہ ایک تو یوٹیوب پہ جو ہو رہا تھا وہ تو چل رہا تھا سلسلہ, اب جو ایپس آ چکی تھیں, گیمبلنگ ایپس, اس حوالے سے جو ہے چیزیں جو مزید بگڑتی چلے گئیں, لیکن بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے صحیح وقت پر اس چیز کو روکنے کی کوشش کی گیا. اچھا سرفراز بھائی, اس میں اس انویسٹیگیشن میں اور اس کی ڈکی کے فیملی ممبرز ہیں شامل ہیں, اور کیا بنا اس کی جو مسز ہیں ان کے حوالے سے؟ جی انہوں نے بیل بیفور اریسٹ کروا لی ہوئی ہے. ڈے بیفور یسٹرڈے وہ اپنے کونسل کے ساتھ اور اپنی والدہ ساس کے ساتھ تشریف لائی تھیں. ہمارے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز نے ان کو جیسے ہوا کی بیٹیوں کو ایک رسپیکٹ دی جاتی ہے, اس رسپیکٹ میں ان کی ایک انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی ہے. کل بھی انہوں نے انویسٹیگیشن جوائن کی ہے, تو اس کے متعلقہ جیسے بھی کوئی ایویڈنس سرفس پہ آئیں گے تو انشاءاللہ قانون اس کو بھی ایڈریس کرے گا. بالکل صحیح. اور رجب بٹ کے حوالے سے بھی آپ کچھ انٹرویوز ہم نے دیکھے, اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی بہت جلد آس پاس ہوگا آپ کے کہیں. جی اس کے اگینسٹ ہمارے پاس 3 انکوائریز ہیں جو میرے ابھی علم میں ہیں کہ 3 انکوائریز کم از کم تو ہیں. ان انکوائریز میں ایک تو کوئی بلاسفیمی کانٹینٹس کے ریلیٹڈ ہے, ایک کرسچین کمیونٹی نے کوئی کمپلینٹ کی ہوئی ہے, ایک یہی جو سوسائٹی میں بگاڑ پھیلانا اور جوا عام کرنا اس کی ایک انکوائری ہے. تو وہ جب پاکستان سے باہر ہے, جیسا کہ سوشل میڈیا اور ہمیں ریکارڈ سے پتہ چلا, تو جیسے ہی وہ پاکستان میں آئے گا انشاءاللہ اس سے انویسٹیگیشن کی جائے گی. اگر وہ گلٹی نکلا تو وہ بھی اسی حوالات میں ہوگا,
اگر وہ انوسینٹ نکلا تو وہ اپنے گھر ہوگا. اور اگر وہ پاکستان نہ آیا تو پھر کیا کریں گے؟ پاکستان نہ آیا تو ہم ایکس پارٹی پرچہ دے دیں گے، اس پہ ایف آئی آر کریں گے، 87 کی کارروائی سٹارٹ کریں گے. 30 دن کے بعد اس کے دائمی وارنٹ پرپیچیکولر وارنٹ جنہیں کہتے ہیں وہ نکلائیں گے. اس کے بعد ہم انٹرپول کو لکھیں گے اور اس کو اریسٹ کر کے پھر اسی حوالات میں لے آئیں گے. یوٹیوب کی حد تک تو اس کی جو ویڈیوز چل رہی تھیں ہی از اسٹل اوبویسلی ڈکی از اے فیمس یوٹیوبر، فالوئنگ بھی اس کی بہت زیادہ ہے، یوٹیوب سے اس کی ارننگ بھی اچھی خاصی تھی. یہ جو زیادہ مسئلہ بنا اس کے ساتھ، یہ جو گیمبلنگ ایپس میں جب آیا تب سے ہوا یہ معاملہ اس کے ساتھ؟ جی میرے پاس تو یہ سرفس پہ اسی وقت آیا جو مین گیملنگ ایپ کا ہمارا کوسچن ہے. اس سے اس کے علاوہ جو اس کی ادر نیگیٹیوٹیز ہیں، جیسے مجھے علم میں آیا ہے ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن کہ یہ ٹک ٹاک لائیو پہ اور یہ جو بیگو لائیو اس طرح کے جو بھی سوشل میڈیا کے اپلیکیشنز ہیں ان پہ جا کر لوگوں کے ساتھ لائیو میں غلیظ زبان گندی چیزیں شیئر کرنا، بچوں کے ذہن پہلے ہی نازک ہوتے ہیں، انہیں مزید جو ہے گھٹیا پن میں لے جانا، جس سے بچے اپنے گھروں میں بیٹھ کر پرائیویسی ڈھونڈتے ہیں، ماں باپ سے چھپ کے ایسی حرکات و سکنات کرتے ہیں. یہ تو آپ بھی میری بات کو انڈوز کریں گے کہ کسی آدمی نے 100 ڈکیتیاں 100 چوریاں بھی کی ہوں تو وہ سوچتا یہی، چاہے وہ کچے کے علاقے میں بیٹھا ہوا اشتہاری ڈاکو ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ سوچتا تو ضرور ہوگا کہ میرا بچہ بھی پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، نہ کہ ڈاکو بنے. میرا یہ ایمان ہے. کوئی منشیات فروش بھی یہ نہیں سوچتا ہوگا کہ میرا بچہ منشیات فروش بنے، منشیات کا اڈکٹیڈ ہو. اپنے بیٹے کے بارے میں تو ہر کوئی سوچتا ہے، اپنی بیٹی کے بارے میں تو بچوں کے بارے میں ہر کوئی سوچتا ہے کہ یہ پڑھ لکھ کے بڑا بنے. آپ نے وہ دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ملتان جنوبی پنجاب کا ایک بچہ جس نے میٹرک میں پوزیشن لی، وہ حکومتی عہدے داروں کے ساتھ کھڑا تھا. اس کے کپڑے غور سے دیکھیے گا، اس کی گفتگو سنیے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ رات کو میرا والد اٹھ کے بٹھے پہ جا کر اینٹیں بناتا تھا، اینٹوں کی مزدوری کرتا تھا اس لیے کہ میرا بیٹا پڑھ سکے، میرے بیٹے کو کی میں فیس ادا کر سکوں. وہ باپ سوچتا تھا، وہ روتا تھا بچہ کہ میرا باپ کتنی محنت کرتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں، اس کے لیے کھانا لا سکوں. اسی طرح لاہور میں ایک بچی تھی آئی تھنک، اس کا والد صاحب بہت گریٹ باپ ہے. میں ان دونوں باپوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ اس کے والد صاحب ریڑھی چلاتے تھے سبزی والی، سبزی بیچی، اور اس بیٹی نے میرے ہوا کی بیٹی نے، میرے وطن عزیز کی بیٹی نے ایک پوزیشن لی اور اس پوزیشن پہ گورنمنٹ کے ادارے اور گورنمنٹ نے بھی فخر سے اس کو بلوایا اور اپریشیٹ کیا. اب وہ تو ایک آسپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کا. اب ایک اس پہلو کو دیکھیں کہ کتنے غریب لوگ کتنی محنت مشقت سے اپنے بچوں کو پڑھانے کا خواب دیکھتے ہیں اور انہوں نے پڑھایا، ان کو ایک نام دیا. دوسری طرف اس طرح کے اگر یوٹیوبر فیم لے کے، وہ جتنے بھی فیم ہوں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، جو بھی شخص، آپ نے بڑی خوبصورت ابھی بات کری کہ جو تو پازیٹیو کانٹینٹ ڈیلیور کر رہے ہیں وہ اپنا ریونیو کما رہے ہیں، وہ اپنا ہی نہیں کما رہے، وہ اس وطن کی بھی خدمت کر رہے ہیں، وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں، وہ پاکستان کے اندر ریمیٹنس بھی آ رہے ہیں، باہر سے ڈالرز بھی ان کی وجہ سے آ رہے ہیں. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. یوٹیوب پہ جانا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ نے بہت خوبصورت بات کری، لیکن یوٹیوب پہ جا کر سوسائٹی کے اندر نیگیٹیوٹی پھیلائی جائے، جوئے کو پروموٹ کیا جائے. آپ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جوئے کا گڑھ جو ہے وہ انڈیا ہے. ایسا ہی وہاں کے لوگوں نے یہ آن لائن اپلیکیشنز افریقن کنٹریز میں، جو چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں جہاں پر یہ چیزیں انلیگل نہیں ہیں، یہ سرور وہاں پہ لانچ ہیں جہاں سے وہ اپلیکیشنز آپ کے ملک میں آ رہی ہے. اور ایک گھنونی سازش کے ذریعے ہمارا ہمسایہ ملک، آنریبل ہندو مذہب کے لوگ ہمارے وطن عزیز میں رہ رہے ہیں اور بہت عزت و احترام سے رہ رہے ہیں اور تمام حقوق ان کو دیے جاتے ہیں. سوچ کی بات کر رہا ہوں، گھٹیا سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو باقی تمام مذاہب کو انسان نہیں سمجھتے. وہ یہ امبانی ٹمبانی یہ جتنے بھی ہیں سب جوئے کے باپ ہیں. ان کے پاس جتنا پیسہ ہے جوئے کا ہے، یہ جوئے سے کھیل کرواتے ہیں. دبئی میں ان کنٹریز میں ان کے آفسز ہیں بڑے بڑے لوش قسم کے. اور جو یہ میرے وطن عزیز میں ہمارے قوم کے پیسے ہیں، اربوں روپیہ آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا. میں اس کے اوپر بھی ریسرچ کر رہا ہوں کہ کتنا پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے ہر مہینے. میں آپ کو دعوے سے رف ایسٹیمیٹ کے ذریعے کہہ لیتا ہوں کہ منتھلی اربوں روپیہ
ہمارے وطن عزیز سے اماؤنٹ باہر جاتی ہے جوئے میں ہارنے کی وجہ سے. یہ جو ایپس کے ذریعے ہو رہا تھا. جی ایپس کے آج اچھا اس میں کسی ایک ایپ کا یہ ڈکی بھی جو ہے اس کو پتہ ہمیں چل رہا ہے, آپ کے انٹرویو سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کسی کو ہیڈ کر رہا تھا مبینہ طور پر, یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ جی جیسے برانڈ ایمبیسڈرز ہوتے ہیں نا تو اس کو مختلف برانڈز کے, تو بقول اس کے کہ وہ ایک جوئے کی ایپ کا برانڈ ایمبیسڈر ہے پاکستان میں, اور اگر اس ایپ کا بینیفیشری انڈیا ہے تو یہ پاسبل ہے کہ پاکستانی کو اس طرح کی وطن کے ساتھ جو ہے وہ مطلب غداری کرنی چاہیے, یا وطن کے لوگوں کو بلا بسلا کے ان کے پیسے چوری کروا کے انہیں دیں اور اس کے عوض لاکھوں ڈالر وہ وصول کریں. اچھا یہ اس کو جب گرفتار کیا گیا ایئرپورٹ سے, کہ یہ فرار ہو رہا تھا یا ویسے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے ایف آئی اے میرے گھیرا تنگ کیے ہوئے ہے؟ نہیں فرار ہو رہا تھا. اب یہ تو بعد میں جو بھی انسٹانس وہ کورٹ آف لاء میں لیتے ہیں اس کے لیے ہمارے جو پراسیکیوٹرز ہیں وہ کورٹ آف لاء میں انہیں آنسر کر رہے ہیں, اور یہ ویسے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بھاگ رہا تھا, یہ تو خدا جانتا ہے یا ان کا دل جانتا ہے. جب ان کو نوٹس کیے گئے, جون کی انکوائری لگی ہوئی ہے, تو یہ ہمارے آفس تو نہیں آئے, ایئرپورٹ پہنچ گئے ملیشیا جانے کے لیے. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین, یہاں پر جو اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے تمام ویوز کو بتاؤں گا کہ جس طرح ابھی سرفراز صاحب نے بتا دیا کہ پہلے باقاعدہ طور پر اس کو نوٹسز ہوئے, جون میں آپ کہہ رہے ہیں نوٹسز ہوئے اس کو, جی جون اسی ایپ کے لیے یا اس طرح مس یوز کرنے کے اسی انکوائری ریگولر انکوائری, تو یہ نہیں آیا آپ کے پاس؟ ڈیفینیٹ نہیں آیا. تبھی تو ہم نے ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالا اور یہ بھاگنے لگا تو ہم نے پکڑ لیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا نام کیوں ڈالا, ابھی نہیں ڈالیں. اگر جن کا ڈالا وہ بھی کبھی کوئی گدھے کے اوپر بیٹھ کے پہاڑوں میں سے پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں, کوئی کسی چیز پہ بیٹھ کے بھاگ جاتے ہیں, تو ان کو روکنے کے لیے یہ کیا. اٹ از ناٹ اے ایشو اف اے کرمنل. ہاں بات مجھ سے یہ لوگ کریں کہ کیا اس نے کرائم کیا کہ نہیں کیا. بالکل. اب وہ یہ بات کریں کہ جی وہ جو پکڑا تو وہ سویا ہوا تھا یا وہ ہاسپٹل میں تھا یا وہ ایئرپورٹ پہ ملزم تھا, تو بھئی ملزم تو ملزم ہے. جس حالت میں جہاں بھی قانون کو ملے گا ہمارا ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اسے گرفتار کرنا ہے. آپ خود سوچیں, اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں. ہمیں اگر یہ اریسٹ ہو جاتا تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ اس کا نام پی سی ایل میں یا پی این آئی ایل میں یا سٹاپ لسٹ میں کسی انکوائری میں آ جاتا, خود سے انکوائری میں آ جاتا, خود سے آتا کہ اپنے آ جاتا. تو چلو اگر یہ نہیں آیا تو ہم نے ایئرپورٹ سے اس کو پکڑ لیا, تو اس میں میرا نہیں خیال کوئی ایشو ہے. بالکل نہیں, غلط کام ہے, غلط کام کا غلط نتیجہ ہے. اور یہاں پر جتنے بھی پرانے یوٹیوبرز ہیں جو نئے یوٹیوبرز بننا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ یہ ایک سبق ہے کہ یاد رکھیں کہ غلط کام کریں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی. آپ پلیٹ فارم کو غلط نہیں کہہ سکتے لیکن اس کا استعمال غلط کر سکتے ہیں, اس کا استعمال صحیح کر سکتے ہیں, چوائس آپ کی ہے. تو جہاں پر اگر یہ سوچا جائے, ایک عام تاثر ہے عوام میں بھی, ظاہر ہے اس کی فالوئنگ ہے ڈکی کی, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ان کو فالو کرتے ہیں لوگ. مسئلہ یہ تھا کہ یوٹیوب سے اگر اس کو اچھی خاصی انکم ہو رہی تھی تو پھر ان ایپس کی طرف جو ایپس بنی ہوئی ہیں, گیمبلنگ ایپس ہیں, جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا اس کے ابھی انویسٹیگیشن میں اگر آپ بتا سکیں, جو آپ جتنا قانونی طور پر بتا سکتے ہیں, کہ یہ سوال کیا کہ اس سے کہ بھئی تم اچھا خاصا یوٹیوب سے حق حلال تو نہیں, میں کیسے چلو ایک لیگل طریقے سے پیسہ آ رہا تھا, گیمبلنگ والی سائڈ پہ تم کیوں گئے, کیا وجہ تھی, کیا کہتا ہے یہ؟ دیکھیں یہ تفتیش کے معاملات ہیں, اس کے کہنے یا نہ کہنے سے اس پہ ہم کیا کومنٹس کریں, کیونکہ میٹر ان اے کورٹ میں آپ جو پرٹیکولر انویسٹیگیشن کا میٹر ہے وہ میں کسی چینل سے نہ ڈسکس کرتا ہوں نہ کیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب میٹر کورٹ آف لاء میں ہوتا ہے تو وہ ہم وہاں پر جو چیز سبمٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہی اس پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ پہلے کریں گے تو ملزم کو فائدہ ہوگا, پروسیکیوشن کو نقصان ہوگا. اچھا کچھ اور یوٹیوبرز بھی ہیں آپ کے ریڈار پہ؟ بہت زیادہ ہیں, جو بھی ایسے کام کر رہے ہیں ان کو بالکل ہم پکڑیں گے, ان کے اوپر تحقیقات جاری ہیں. جیسے ہی جس یوٹیوبر پہ تحقیقات مکمل ہو جائیں گی اس کے بعد مزید پہ وہ بھی ہمارا یہاں مہمان ہوگا اسی حوالات میں. جیسے اب وہ یہاں پر لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے گا, کچھ سیکھے گا, کیونکہ میری حوالات جیسا کہ پاکستان کے لوگوں کی کانسیپٹس ہیں کہ شاید حوالات میں کوئی زیادتی ہوتی ہے, کوئی مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, میری حوالات ایسی نہیں ہیں. میری حوالات میں انسان کو انسان بنا کر بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ سوسائٹی میں جا کر اچھا انسان بنے. نفرت جو ہے انسان سے نہیں جرم سے ہونی چاہیے, جرم سے ہونی چاہیے, انسان سے نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہے. اور یہ میں آپ کے چینل کے توسط سے کیسر بھائی تمام پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کانفیڈنس چیک کریں,
میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جب سوسائٹی میں جائے گا تو اب تعلیم کو فروغ دے گا, نیکی کے کام کرے گا. جب یہ سزا پوری کر کے جیل میں سے باہر جائے گا تو ایک اچھا شہری بنے گا. یہی میری سکسیس ہے, نہ کہ میری سکسیس یہ ہے کہ ایک منشیات فروش کو 10 دفعہ پکڑیں تو 11ویں دفعہ پکڑیں, پھر کچھ سالوں بعد تو وہ منشیات ہی فروش کرتا ہو. تو پھر اس میں مطلب کہنے کا ہے کہ پھر ہمارے میں کوئی کمی ہے کہ ہم ان کا وہ صحیح سے وہ کی جو تھراپی نہیں کر سکتے. اچھا سزا کی آپ بات کر رہے ہیں تو اب آپ کافی حد تک اس میں بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ایک عوامی سوال ہے کہ کیا اگر وہ توبہ کر لے, معافی مانگ لے اور سارے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرے تو اس کو معافی مل سکتی ہے؟ یہ تو اللہ نے اور عدالت نے دینی ہے. بہت خوبصورت سوال ہے. آپ کوئی قتل کر دیتے ہیں, اس کی معافی مانگ لیں تو یہ تو مدعیوں کی مرضی ہے کہ اسے معاف کرے نہ کرے. کرائم تو کیا ہے اس نے, اب کرائم کی سزا بھی ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ چوری کرے, جو چوری کیا ہوا سامان ہے وہ ان کو واپس کر دے تو پرچہ ختم ہو جائے گا, لیکن وہ جو ایکٹ کیا ہے اس کی تو سزا ہوگی. اچھا یہ پاکستان کو کس حد تک اس اکیلے اس کی ایپس کی وجہ سے یا اس کے کام کی وجہ سے اندازاً کتنا کو نقصان پہنچ چکا ہوگا؟ اگر آپ میری ریسرچ کی بات کریں تو وہ ایسا نقصان اس نے کیا ہے جو کہ انبیئریبل ہے, وہ کاؤنٹیبل ہی نہیں ہے. میرے نظر میں جو اس نے نقصان کیا ہے, پیسوں کا نقصان, یہ نقصان, وہ نقصان بہت تھوڑا ہے. میرے پوائنٹ آف ویو سے کیسر بھائی کہ جو اس نے میرے فیوچر کا, پاکستان کے, ریاست پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا ہے. اب اس کے امپیکٹ ان بچوں پہ جو اس کے کہنے پہ اس لت پہ لگ چکے ہیں, ان کو کب تک ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے یا ان کو کب تک دوبارہ تعلیم کی طرف فوکس کروایا جاتا ہے. اور وہ ایسا لاس ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں ہم خود پاکستانی کہتے ہیں کہ یہاں تعلیم کا فقدان ہے, یہاں تعلیم کی ضرورت ہے, لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اب وہ بچے جو ان سے اس سے یا اس جیسوں سے انسپائر ہو کے تعلیم سے دور ہو چکے, اس غلاظت میں پھنس چکے, وہ واپس اپنی صحیح جگہ پہ کب آتے ہیں؟ یہ اصل میں لاس ہے. یہ لاس بہت زیادہ لاس ہے. یہ ملین بلین ٹریلین ڈالر سے زیادہ لاس ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے. یہ بڑی ایک ایفرٹ ہے جی سرفراز صاحب کی, ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCIA, اور انہوں نے بڑا ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے. اور وہ کیا بقول ان کے اور بھی انٹرویوز میں انہوں نے بتایا, اور ہمیں بھی آج انہوں نے بتا دیا جی, اور بھی لوگ ان کے ریڈار پر موجود ہیں, FIA جو نظر رکھے ہوئے ہیں. بہت جلد ان کے خلاف بھی قانونی طور پر کارروائی ہوگی. مسئلہ یوٹیوبر سے نہیں ہے, مسئلہ ان کے کانٹینٹ اور پھر اس کے بعد یہ جو ممنوع ایپس ہیں ان کا استعمال, اور پھر اس کے بعد ایک اور یہاں پر جیسے کہ سرفراز صاحب جیسے آفیسرز کوشش کر رہے ہیں, اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں, بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نوجوانوں کے مستقبل کو سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر ہمارے اعلیٰ عہدیداران سے بھی گزارش ہے کہ اب جو مائنڈ سیٹ ایک ہمارے ینگسٹر کا بن چکا ہوا ہے نا کہ جی ہم پڑھ کے ڈگریاں لے کے ہم کیا کریں گے, ڈاکٹر بن جائیں گے, 40,000 کی نوکری بنے گی, 50,000 کی, یہ مائنڈ سیٹ اسکول سے ہی ایجوکیشن کی ضرورت ہے بچوں کو, اور حکومت کو بھی ضرورت ہے کہ وہ ایسی جابز کریٹ کرے یا ان کی سیلریز اتنی اچھی ہوں کہ آگے چل کے اس طرح کے معاملات یوٹیوبرز کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں. اب یہ جیسے کہ ڈائریکٹر FIA سرفراز صاحب ہیں, انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ ان کے دور میں ہمیشہ, اور ابھی ہم نے بھی یہی دیکھا کہ یہی سوچتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, لیکن اب جو ایک ٹین ایجر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر میں تو یوٹیوبر بن جاؤں گا, یوٹیوبر یا ایپ کر کے اس کے ذریعے میں کروں گا تو جو اس پیسے وہ کروڑوں روپیہ حق حلال کے چند ہزار روپوں کے سامنے کچھ نہیں ہے. دنیا اور آخرت اگر آپ نے اپنی سوارنی اور اپنی اولاد کی سوارنی ہے تو آپ جینون کام کریں, غلط کام سے گریز کریں, غیر قانونی کام سے گریز کریں. اچھی خاصا اگین وہی بات آئی تھی, یوٹیوبر تھا یہ, ٹھیک ہے, اب ارننگ ہو رہی تھی تو غلط سائٹ پہ گیا, پکڑ ہو گئی, اور اس کے بعد پھر فردر اس کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے, اور بھی لوگ جو ہیں. اچھا نازیبہ الفاظ کی بات ہم کرتے ہیں یوٹیوب پہ, نازیبہ جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو ابھی بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, جن کا سٹارٹ ہی ان کے لائیو میں گالیوں سے ہوتا ہے, اور لڑکیوں کی ایسی سزائیں ملتی ہیں لڑکیوں کو, جی تم اپنے شرٹ کو ایسے کر دو, ایسے کر دو, ویسے کر دو. یہ کانٹینٹ یوز ہو رہا ہے, پاکستان میں چل رہا ہے, تو کیا اس کی روک تھام کے لیے کوئی کس ساتھ اقدامات ہوئے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک لائیو روکا جا سکے اس طرح کا گندا؟ دیکھیں بات سنیں, جب 90s میں یہ بات آئی کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بننے جا رہی ہے تو وہ اس سائبر سپیس کی وجہ سے ہی وہ بنی ہے. اب ہم اس میں کسی چیز پہ بین تو کر نہیں سکتے, نہ ہی کرنا چاہیے.
ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے، اپنی سوسائٹی کی تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ان دانشوروں کو، چاہے وہ یوٹیوبر ہیں، چاہے وہ اینکرز ہیں، چاہے وہ ہمارے نیشنل چینلز پہ بیٹھے ہیں، چاہے وہ اسکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، میری آپ کے پروگرام کے توسط سے ان تمام لوگوں سے درخواست ہے، اور آپ بھی اپنے پروگرام میں آپ سے بھی درخواست ہے کہ لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو آپ آگاہی دیں کہ این سی سی آئی اے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہے. جیسا کہ خوبصورت بات کہی کہ یہ لوگ کانٹینٹس گندے لائیو چلاتے ہیں، شو کرواتے ہیں، لوگوں کو گندی پنشمنٹس دیتے ہیں، اور وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک وہ ذریعہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو پبلک ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں جو اس گھنونے کھیل میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا ان کے والدین، ان کے بڑے اندھے ہیں؟ کیوں نہیں مجھے کمپلینٹ کرتے؟ کمپلینٹ کریں، ہمیں پتہ چلے کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے یہ کر رہے ہیں. کیا پاکستان کے شہری کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے مستقبل کو، یعنی ان کے بچوں کو برباد کر رہا ہے، روسٹ کر کے کر رہا ہے، گالی گلوچ کر کے کر رہا ہے، کر رہا ہے، تو کیا پورے پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ہمارے عہداروں میں آئے اور آ کر کمپلینٹس کرے کہ فلاں یوٹیوبر گالیاں دے رہا ہے، فلاں یوٹیوبر کر رہا ہے، فلاں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ انفلوئنسر جو ہے نام نہاد، وہ ہمیں گیمبلنگ سکھا رہا ہے اور اس کی وجہ سے میرے بچے برباد ہو رہے ہیں، وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ آئیں ہمارے پاس. آپ کے پاس کوئی ایسا یہ جو غلط قسم کی گفتگو ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ وغیرہ، اس پہ کوئی کمپلینر نہیں آیا اب تک؟ آج تک نہیں آیا اس طرح کی گفتگو میں کہ فلاں انفلوئنسر یہ کر رہا ہے، وہ سوسائٹی کو برباد کر رہا ہے. سوسائٹی، کیونکہ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں کہ اچھا ہمیں کیا ضرورت ہے، خود ہی کوئی دیکھ لے گا. اب خود ہی کون دیکھے گا؟ کوئی بھی نہیں. تو پھر ہمیں دیکھنا پڑا، ہم نے اس پہ سو موٹو لیا، ہم نے اس پہ اپنا اختیار استعمال کیا گیملنگ کے لیے حوالے سے. ابھی جب یہ گیملنگ کا کیا ہے تو ہمیں انکشافات ہو رہے ہیں، آپ جیسے دانشوروں سے یہ اتنے بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں کہ وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اب سم اپ کریں گے ہم اس بات پہ کہ اب یہ جو ایپس وغیرہ گیملنگ ایپس ہیں، اب کیسے اویئر کیا جا سکے کہ کون سی ایپ ممنوع ہے، یہ ڈاؤن لوڈ ہونی چاہیے، یا ان ایپس پہ بین کے حوالے سے کچھ کیا جا رہا ہے؟ اب تک کی کیا کاروائی کی ہے؟ دیکھیں بات سنیں، ہم بالکل بین بھی کیے ہیں، ہم نے 40 کے قریب بین کر دی ہوئی ہیں ہم نے ویب سائٹس جو ہے نا جوئے والی. اب لوگ کیا کریں گے؟ وی پی این کے ذریعے یوز کریں گے. بات وہیں پہ ہی ہے، تربیت کی بات ہے، سوسائٹی کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ گندگی کو چھپانے کی ضرورت ہے. یعنی غیر ایپس کے وہ جو ہے استعمال پر اب پیرنٹس کی بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے موبائل چیک کریں اور ان کو اس طرف نہ جانے دیں. لیکن آپ لوگوں نے بین کیے ہیں کافی حد تک یہ اپلیکیشنز اوورآل؟ جی 40 کے قریب ہمارے ہیڈ کوارٹر نے پی ٹی او کو لکھ دی ہوئی ہیں جو کہ بین ہو چکی ہیں. بات پھر وہیں پہ ہی ہے کہ ان چیزوں کو آپ ٹیمپریری بین کر سکتے ہیں، بلاک کر سکتے ہیں اپنے کنٹری میں، بٹ جب آپ گلوبل ولیج میں آ گئے، اسی سائبر سپیس کی وجہ سے جتنے بھی آپ کی دنیا میں کنٹریز ہیں 200 کے قریب، تمام کے تمام ایک دیہات کی مانند ہو گئے. تو آپ اس تھیم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اب آپ گلوبل ولیج میں ہیں، اب آپ کو ایتھیکل اینڈ مورل ویلیوز سیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو موو آن گلوبل ولیج، کیونکہ وہاں ہمیں دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ان کے لوگ کیا کر رہے ہیں. جیسے ہر کنٹری کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسی طرح لوگ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ایتھیکل اینڈ مورل ویلیوز سوسائٹی کے انفلوئنسر جیسے آپ لوگ ہیں، اساتذہ ہیں، چاہے سائبر انفلوئنسر ہیں، چاہے سوشل لائف میں انفلوئنسرز ہیں، ان کو آگے آنا پڑے گا اور ہمارے ساتھ مل کر اس جہاد میں کام کرنا پڑے گا کہ اس غلاظت کو ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے. جب تک آپ کے 25 کروڑ یا جتنے کروڑ بھی ٹوٹل عوام ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے تو یہ پھر کچھ نہیں ہوگا. ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور اس غلاظت کو وطن عزیز سے پھینک کر دیکھیں، یہ ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. ٹریڈنگ کے حوالے سے کیا ساری جتنی ایپس ہیں وہ ان کو نہیں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے؟ ٹریڈنگ تو ہو رہی ہے، ایپ یوٹیوب کھولتے ہیں، فیس بک کھولتے ہیں، ان میں ان کے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں.
دیکھیں میں اس حوالے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سوشل میڈیا پہ کیا فراڈ ہے کیا نہیں ہے, 99% فراڈ ہے. اب 1% وہاں پہ ٹھیک بھی ہے تو میں کیوں کہوں کسی کو کہ وہ ٹریڈنگ کریں؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے. یہ جی اب جتنے بھی ینگسٹرز ہیں جو ٹریڈنگ کے ایڈز وغیرہ دیکھتے ہیں, مختلف اب ویڈیوز لگاتے ہیں, ایک دم آ جاتی ہیں جی کہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے, یہ اس طرح کے معاملہ ہے, اس طرح کی ٹریڈنگ ہے, تو وہ یا تو پھر آپ پہلے کنسلٹ کریں آفیشیل سے, یا ایف آئی اے کی ان کی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, ہم بھی کوشش کریں گے اس کو بھی اپنے پروگرام کے ذریعے سے پلائیں, جس میں بتایا گیا کہ کون کون سی ایپس جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, اور اس پہ باقاعدہ طور پر NCCIA کام کر رہی ہے اور لوگوں کو اویئر کر رہی ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ جو اویئرنیس پھیلا رہا ہے اس پر عمل کیا جائے, تاکہ جس معاملات میں ڈکی اب پھنسا ہوا ہے اس طرح کسی اور کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے لے کر چلیں کہ آگے معاملات جو ہیں وہ نہ بگڑیں, اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اس سارے ایشو کے جو بھی سامنے آیا ہے اس سے سیکھا جائے گا, نہ کہ تنقید کی جائے گی, یا کچھ لوگ اس کے حق میں بات کریں گے, کچھ لوگ جو ہے یہ کہیں گے جی کہ وہ اس کو پکڑ لیا, فلانے کو نہیں پکڑا, فلانے کو نہیں پکڑا, بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پر. تو ایسا معاملہ نہیں ہے, مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے معاملات کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. بہت شکریہ سرفراز بھائی آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور آپ کے اس انٹرویو کی وجہ سے آپ کے اور بھی انٹرویوز اب ہر جگہ ماشاءاللہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے, اور لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے غلط کام نہیں کرنا. تو ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے بھی آپ کی اچھی اچھی باتیں عوام تک ہم پہنچائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر الجزا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح ہر کسی کی شر سے بچائے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.